بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا مولانا قاری عبدالشکور فائق صاحب اوان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ عز و جل آج کی اس مجلس کو، نشست کو، اس دینی پروگرام کو اپنی رحمت سے درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ہمارے انتہائی قابل احترام، قابل اکرام، ابھی تک وہ ہمارے لیے نئے مہمان ہیں، قاری ساجد الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ عز و جل ان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کی پریشانی سے، بیماری سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ میری آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ کے اندر خطبہ جمعہ میں ہوتی رہتی ہے، اس لیے کوئی لمبا چوڑا خطاب میں نے نہیں کرنا۔ میرے ذمہ جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارا اخلاق ہماری دعوت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ کائنات کی اس زندگی کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری بصیرت سے یہ بات کہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث قرآن و سنت کا وہ خالص ترجمان مسلک ہے، جس سے بہترین قرآن اور سنت کی ترجمانی کرنے والا کوئی بھی اسکول آف تھاٹ، کوئی بھی مکتبہ فکر، کوئی بھی دوسری جماعت اس دھرتی میں موجود نہیں۔ لیکن جتنی ہماری دعوت رکی ہوئی ہے، شاید اتنی کسی بھی مسلک کی، کتنی بھی اسکول آف تھاٹ کی دعوت اتنی محدود نہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو سمجھ پایا ہوں، اس میں سب سے بڑی کمزوری وہ ہمارے اخلاق، ہمارے رویوں کی ہے۔ بات عقلی اور نقلی دلائل سے ہم دیکھیں گے۔ سن 2009 کی بات ہے، گجرانوالہ کی سرزمین کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین مولانا سرفراز صفدر صاحب، ان کی وفات ہوئی۔ 42 کتابیں انہوں نے لکھی تھی جو چھپ چکی تھی، پرنٹ ہو چکی تھی، پبلشنگ سینٹر سے گزر چکی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے گھر میں ان کے مکتبہ فکر کے بہت بڑے علماء موجود تھے۔ مولانا سرفراز صفدر صاحب، ان کی زندگی اور ان کے کام پہ بات ہونے لگی۔ سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں میں سے یہ ابھی ماضی قریب کے اندر ان سے بڑھ کر کسی نے تحریری کام نہیں کیا، کہ انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ 42 تقریباً اس وقت کتابوں کی تعداد بنتی تھی جو چھپ چکی تھی۔ 42 میں سے کم از کم 10 کتابیں ایسی تھیں جو اہل حدیثوں کے خلاف لکھی گئی۔ ان میں احسان الکلام ہے، ذکر بالجہر ہے، اثبات التقلید ہے، خزائن السنن ہے،
بہرحال 10 کتابیں کم از کم. بات ہونے لگی کہ مولانا نے زندگی میں بڑا کام کیا ہے، اور پھر بیٹھے بیٹھے سارے علماء موجود تھے. کہنے لگے ایک بات بتاؤ. کسی بندے نے کہا مجلسوں میں سیانے بندے بھی ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ تحریری دلائل کے ساتھ ان اہل حدیثوں کے خلاف کس علاقے میں کام ہوا ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ضلع گجرانوالہ میں. اسی مجلس میں ایک اور بندے نے سوال کیا کہ پورے پاکستان کا اگر جائزہ لیا جائے، قرآن و سنت کے یہ پروانے اور دیوانے، ان کی سب سے زیادہ تعداد علماء کی، مدارس کی، مساجد کی، وہ کس علاقے میں سب سے زیادہ ہے؟ جواب گجرانوالہ میں. اب یہ دو باتیں بڑی حیران کر دینے والی ہیں. یہاں پہ مخالفت سب سے زیادہ ہوئی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی سب سے زیادہ دی. پھر ان کے اندر ایک عالم دین نے یہ اعتراض اٹھایا کہ کوئی بندہ مجھے یہ سمجھائے کہ جب سب سے زیادہ تحریر ان کے خلاف گجرانوالہ میں لکھی گئی، کتابیں گجرانوالہ میں چھپی، کام گجرانوالہ میں ہوا، تو ان کی سب سے زیادہ مدارس اور مساجد، علماء کی تعداد گجرانوالہ میں کیوں ہے؟ اس وقت کسی پرانے بزرگ نے وہاں پہ کہانی سنائی. انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ان کے ایک بندے کی محنت اور اخلاق ہے، اور اس شخصیت کا نام مسجد مکرم لاری اڈا کے قریب ماڈل ٹاؤن کے اندر بہت بڑی ایک مسجد ہے. ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بندے ہوتے ہیں. اس مسجد کے بانی مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے یہ دین کی دعوت کیسے گجرانوالہ میں کھڑا کی. پہلے جب ابتدا میں تھے، ایک مسجد میں جاتے، پرانا زمانہ تھا، مسجد کے باہر نلکا لگا ہوا تھا. گئے نلکے پہ جا کے وضو کرنے لگے، سارا وضو کر لیا، جرابیں پہنی تھی. وضو کے بعد جب پاؤں دھونے کا ٹائم اور وقت آیا، اپنا ہاتھ انہوں نے گیلا کیا، جرابوں پہ مسح کرنے لگے. سامنے عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، سردیوں کا موسم، پو ماغ دسمبر جنوری کا مہینہ. سامنے سے آواز آئی، او مولوی تجھے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے؟ سارے لوگوں نے نلکے پہ وضو کیا، پاؤں دھوئے، اور تو ہاتھ گیلا کر کے جرابوں پہ مسح کرنے لگا ہے. اور اللہ کے فضل سے صحیح 4 حدیثوں کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد میں 4 حدیثوں سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے. 7 صحابہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے. یہ ساری باتیں میرے جیسے طالب علم انہی لوگوں سے پڑھ کے آئے ہیں، انہی لوگوں سے سیکھ کے آئے ہیں. شیخ اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کو سب چیزوں کا علم تھا، لیکن انہوں نے یہ بات سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بات بتانے کا بھی کوئی طریقہ اور ڈھنگ ہوتا ہے، بات کرنے کے لیے لہجے کی چاشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. خاموشی سے بیٹھے، جرابیں اتاری، پاؤں دھوئے، جرابیں پہنی، اور مسجد میں چلے گئے، جا کے جماعت کروا. دوسرا دن وہی ٹائم عشاء کا، وہی اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ اسی نلکے پہ وضو کرنے لگے. سب کچھ کرنے کے بعد پاؤں پہ، جرابوں پہ مسح کرنے لگے. پھر وہی آواز آئی کہ مولوی تجھے کل بھی سمجھایا تھا، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تجھے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے. مولانا بیٹھے رحمہ اللہ تعالی، جرابیں اتاری، پاؤں دھوئے، خاموشی سے مسجد میں چلے گئے، جا کے جماعت کروا دی. تیسرا دن وہی نماز عشاء کی، وہی ٹائم. مولانا پھر بیٹھے ہیں، وضو کر کے جرابیں پہنی ہو، مسح ہو سکتا ہے. مقیم کے لیے مسح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت مقرر فرمایا اس کے مطابق یومن ولیلتن، 1 دن اور 1 رات. اور مسافر کے لیے 3 دن، 3 ایام ولیالیہا، اور 3 راتیں. اس کے مطابق مسح کرنے لگے. پھر وہی آواز آئی کہ مولوی تجھے بات نہیں سمجھ آتی، 2 دن گزر گئے مجھے سمجھاتے ہوئے، تجھے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، چل جرابیں اتار کے پاؤں دھو. مولانا نے جرابیں اتاری، پاؤں دھوئے، کوئی بات نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، خاموشی سے چلے. نماز عشاء پڑھائی،
درس حدیث دیا، وہی بندہ گجرانوالا کے ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر مولانا کے سامنے آ کے بیٹھ گیا رحمہ اللہ تعالی. کہا آپ کے علم کی بات سنی ہے، میرے دل پہ بات اثر ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر 3 دن گزر گئے مجھے بدتمیزی کرتے ہوئے. آپ نے مسئلہ سمجھایا ہے مجھے، اپنے درس کے اندر مجھے سمجھ آ گیا، اس کے باوجود آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ کی پیشانی پر شکن نہیں پڑی، آپ کے چہرے پہ ناراضگی نہیں ہوئی. وجہ اور کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے مجھے اخلاق حسنہ کا حکم دیا، ادفع باللتی ہی احسن. برائی کو دور ہٹانا چاہتے ہو نا، اچھائی اپنا لو. ہم تو اس سے بڑی برائی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس بندے کو برائی دور کرنے کے لیے اس کی اچھائی لے کے کھڑے ہو جاؤ گے نا، کل کو وہ جگری دوست بن جائے گا. کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. مولانا رحمہ اللہ تعالی کا یہ انداز برداشت کا، تحمل کا، حسن خلق کا، رواداری کا، بردباری کا، اور پوری شفقت اور محبت کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ اس کو دین کی بات سمجھانے کا ایسا تھا کہ بات دل میں اتر گئی. اور وہ بندہ مسلکن اس جگہ سے نکل کر قرآن و سنت کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے مسلک اہل حدیث قبول کیا. پھر وہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ساتھی بنا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج گجرانوالا کا گراؤنڈ موجود ہے. شہروں پہ شہر اپنی جگہ پہ رہے، اس کے دائیں بائیں والے دیہات بھی اللہ کے فضل سے چند ایک ہوں گے جو اہل حدیثوں کی مسجدوں سے خالی ہوں گے. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا کہ صبح کی نماز کے بعد اگر چکر لگانے کے لیے کسی جگہ پہ چلے جائیں، کچھ عرصے بعد وہاں پہ مسجد کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم اپنی دعوت کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے، سب سے بنیادی اور ضروری چیز اپنی دعوت کے ساتھ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں 220 نمبر پر نقل فرمائی. جاء اعرابی، ایک بدو آتا ہے، اونٹ کے اوپر سوار ہے، اپنی سواری کو مسجد کی ایک جگہ پہ کھڑا کیا اور آ کے اس نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی. نماز سے جب فارغ ہوا، اس کے بعد ذهب الى ناحیۃ المسجد، مسجد کے کونے کی طرف چلا گیا. چادر باندھی ہوئی ہے، اپنی چادر اٹھائی، مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. 2 منٹ کے لیے رک کے ذرا سوچئے، مسجد نبوی ہو، امام خطیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی صحابہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جبریل جہاں پہ قرآن لے کر اترتے ہیں، پیغمبر جہاں پہ قرآن سکھاتے، پڑھاتے، سمجھاتے ہوں، اس مسجد میں کوئی بندہ آ کے پیشاب کرے، کوئی ہم جیسا وہاں پہ بیٹھا ہوتا کیا کرتا؟ لوگ اسرعوا الیہ، لوگ دوڑے اس کی طرف. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، کوئی بندہ اس بندے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. فلما قضا بولہ، جب اس نے پوری طرح پیشاب کر لیا، اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا کہ میرے پاس آ. کہا ادھر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. فرمایا ان ھذا المسجد، میرے بھائی یہ مسجد ہے، لا یصلح فیھا البول ولا القذر، ان مسجدوں کے اندر پیشاب کرنا جائز نہیں، ان مسجدوں کے اندر گندگی پھیلانا جائز نہیں. اللہ کی قسم وہ بندہ کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگا، اللہم ارحم علی و محمد ولا ترحم معنا علی احد. یا اللہ اتنا شیریں انداز ہے، اتنا میٹھا انداز ہے دین کی بات بتانے کا اور دعوت دینے کا. یا اللہ مجھ پر رحم کرنا اور اس بات بتانے والے پر رحم کرنا، ہمارے ساتھ کسی اور کو اپنی اس رحمت میں شامل نہ کرنا. جب بندہ انداز ٹھیک رکھ کے دین کی دعوت دیتا ہے، ہمارے ہاں تو مسجد میں آ کے کوئی بچہ اونچی آواز سے بات کرتے، کسی بچے نے مسجد میں آ کے کوئی تنکا اٹھا دیا، پھر وہ بچہ تو کیا ہے، اس کے آباء و اجداد کو، اس کے آنے والے لوگوں کو بھی ہم مسجد سے نکال دیتے ہیں. ہمارے اخلاق جب تک بہتر نہیں ہوں گے، یہ قرآن و سنت کی خالص دعوت، یہ اس انداز سے کبھی بھی ہم اس کا حق نہیں ادا کر پائیں گے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ دنیا میں جا کے ان کا تجزیہ دیکھ لیں، ان کا انالیسس سن لیں، ان کی رائے ہم اہل حدیثوں پر سن لیں.
لوگوں نے اپنی دعوت کے لیے، اب لاہور میں چلے جائیں، جا کے لاہور کو چیک کرنا شروع کر دیں، ہمارے پرانے لوگ بھی بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے اخلاقیات کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا بندے کا اچھا اخلاق اپنے اللہ کے ساتھ اخلاص اور عقیدہ توحید، پھر لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان کی چگلی سے، ان کی غیبت سے، ان کو فتنہ پہنچانے سے، ان کی کسی قسم کی تکلیف، حسد، بغض، کینہ، عداوت، اپنے سینے کو سب چیزوں سے خالی۔ کسی بندے نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2004 نمبر، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے 4626 نمبر پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بتائیں۔ میرے پیغمبر نے پوچھا کہ ہاں کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس، سب سے زیادہ وہ کون سی چیز ہے الجنت جو لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، اور 2 منٹ کے لیے ہم سوچ لیں کہ وہ میرے پاس ہیں یا نہیں۔ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ، اور اس سے اگلی حدیث جو جامع ترمذی کی یہ 2004 نمبر، اور ساتھ ہی دوسری حدیث میں فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اچھا اخلاق اپنا کے، اچھا اخلاق اپنا کے، یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ ہمیں اس بندے سے بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہوتی ہے جو بندہ تہجد کا نمازی ہو، راتوں کو اٹھنے والا ہو، گرم سرد موسم میں نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے آنسو بہا کے رو کے تہجد پڑھنے والا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان صاحب حسن الخلق، اچھے اخلاق والا جو بندہ ہے نا، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے اندر اس مقام پر پہنچ جائے گا، اچھے اخلاق کی وجہ سے جس مقام پر راتوں کو اٹھ کے تہجد اور نفل پڑھنے والا بندہ پہنچے گا۔ کیا ہمارا اخلاق ایسا ہو سکتا ہے؟ اخلاق کی یہ کیفیت ہمارے گٹکنے ملے ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، جو نہیں آتے وہ ان کی بات الگ ہے، ہم وہ لوگ جو مسجد میں آ کے پہلی صف کے نمازی ہیں، ٹخنے ہمارے ملے ہوتے ہیں، آمین ہم اکٹھے کہتے ہیں، رکوع ہمارے اکٹھے، سجدے ہمارے اکٹھے، لیکن دل ہمارے کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، نفرتوں سے بھرے ہوئے، کینوں سے بھرے ہوئے، بغض سے بھرے ہوئے۔ اور جگہ ملنی چاہیے کسی مسلمان کی عداوت کے اندر، نفرت کے اندر ہمیں حصہ ڈالنے کے لیے۔ اگر ہم آپس میں ایسے ہیں تو پھر یاد رکھیے کبھی ہمارے الفاظ میں، ہمارے جملوں میں، ہماری دعوت میں وہ رسوخ، وہ تاثیر، وہ پختگی، وہ صدقہ جاریہ، وہ قبولیت ہمیں نہیں مل سکتی۔ میرے نبی محمد پہ ماننا رکھا ہے نا، بندے کا قد کاٹ اچھا ہے، سیاسی پولیٹیکل اپروچ اچھی ہے، اس کا رسوخ اچھا ہے، پھر ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ لیکن اگر میں مثالیں اگر دینا چاہوں اپنے اس گاؤں کی، ایک نہیں کئی بندوں کی میں مثالیں دے سکتا ہوں، کئی مہینوں سے بیمار ہیں۔ میں نے ایک بندے سے کہا کہ آپ کاغذ پہ نام تو لکھ کے دیں، بول نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں کتنے نام لکھ دیے اس نے کہ یہ میرے وہ بھائی ہیں جو پہلی صف میں میرے ساتھ ہوتے تھے، میں بیمار ہوں، کوئی مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ دعوت کے لیے یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنن نبی داود میں 3095 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کانا غلام یہودی، یہودی لڑکا تھا، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کی خدمت کرتا تھا، فماریدہ بیمار ہو گیا، کئی دن وہ نظر نہیں آیا، اور یہودیوں کا سٹیٹس مدینے میں کمیوں والا سٹیٹس تھا، جو آج سوسائٹی میں کمیوں کا سٹیٹس ہے، منہ نہیں لگاتے تھے مسلمانوں کو ان سے ایک چپکلش تھی، اللہ کا حکم تھا، عبادات میں مخالفت، توحید میں مخالفت، اور معاشیات میں مخالفت، سوشل اور رہنے کے اندر کمیونٹی، ہر چیز میں ان کی مخالفت تھی۔ بچہ ہے، یہودی کا بچہ ہے، پیغمبر کی خدمت کرتا ہے، بیمار ہو گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فقال علی اصحابہ، اپنے ساتھیوں کو کہا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، آج اس بچے کی بیمار کرسی کے لیے جانا ہے، بڑا ہو بات سمجھ میں آتی ہے، چودھری ہو بات سمجھ میں آتی ہے، رشتہ داری میرے پیغمبر کی نہیں، مسلک جماعت میرے پیغمبر کی نہیں، اور ملنا جلنا برتنا برتانا شادیوں میں خوشیوں غمیوں میں شرکت میرے پیغمبر کی نہیں، مسلک میرے پیغمبر کا نہیں، مذہب میرے پیغمبر کا نہیں، دین میرے پیغمبر کا نہیں۔ لیکن اس بچے کا پتہ لینے کے لیے گئے، جب جا کے اس کے دروازے پہ دستک دینا، باپ نے دروازہ کھلا، ہکا بکا رہ گیا، کہاں میرا بچہ چھوٹا سا، اور کہاں
محمد رسول پہچانتے تو تھے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سگے بیٹے کو جس طرح پہچانتے تھے نا، سگا بیٹا بندے کا لاکھوں میں کھڑا ہو بندہ پہچان لیتا یہ میرا لخت جگر نور نظر، میرے جگر کا ٹکڑا کھڑا ہے، اس طرح وہ پہچانتے تھے۔ یہودیوں کو پتا تھا، ادراک تھا، احساس تھا، شعور تھا، علم تھا، فوراً جان گیا کہ یہ نبیوں کے امام، امام اعظم ہیں، پیر اعظم ہیں، رہبر اعظم ہیں، رہنمائی اعظم ہیں، مقتدائے اعظم ہیں، پیشوائے اعظم ہیں، ساقیہ کوثر ہیں، غمخوار محشر ہیں، محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ۔ اور بات نہیں نکلی اس کے منہ سے، منہ بند ہو گیا، کنڈی کھولی، اندر جا کے بٹھایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مخاطب ہو کے کہا کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامتی پا جاؤ گے۔ بچے نے نظر اٹھا کے باپ کی طرف دیکھا، باپ کے ہونٹوں سے یہ نہیں نکلا کہ یہ اس کی بات نہ ماننا، فوراً کہا اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی روح نکل گئی۔ صحابہ کو کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، ان ھذا، یہ اخوکم تمہارا بھائی ہے، اس کے جنازے کی تیاری کرو۔ صحابہ نے غسل دیا، صحابہ نے کفن پہنایا، پیغمبر نے جماعت کروائی۔ کس بات پہ اس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا؟ حسن خلق، اخلاقیات میں یہ نہیں کہ بس چلتے ہوئے بندہ سامنے جی السلام علیکم وعلیکم السلام، یا ولیمے کی دعوت ہے تو پہنچے ہیں ہم، یہ نہیں ہے۔ اخلاقیات میں اس کا لیول نہ دیکھیں، اس کی جیب کا لیول نہیں، اس کے مکان کا لیول نہیں، اس کے دین کا لیول چیک کریں، اس کے دل کی کیفیت دیکھیں۔ میرا اللہ بھی دل دیکھتا ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رب کہتا میں نہیں دیکھتا یار تمہارے چہرے کتنے خوبصورت ہیں، میں نہیں دیکھتا قد کاٹ کتنے ہیں، میں دیکھتا ہوں دل کیا ہے، میں دیکھتا ہوں عمل کیسا ہے۔ اور اس بات کو بد نصیبی اور علمیہ کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں سمجھ پائے، کافروں نے سمجھا۔ میں بات کر رہا تھا لاہور کی، آپ کو گلاب دیوی ہاسپٹل نظر آئے گا، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کس نے بنایا۔ ہندوؤں نے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ لاہور اس وقت تاریخی شہر تھا کہ اس کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے لوگوں کو اپنے قریب کرو۔ آگے نکل جائیں گنگا رام ہاسپٹل نظر آئے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ یہ کافروں نے کیا کہ لوگوں کا علاج کرو، لوگوں کا بھلا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، اور بدلے میں اپنے عقیدے کے ٹیکے ان کو لگا دو، اپنے عقیدے کے انجیکشن انجیکٹ کر دو۔ ان کے دلوں میں وہ شرک، وہ کفر، وہ رب کی دشمنی، محمد کی دشمنی، اسلام کی دشمنی، وہ ان کے سینوں میں اتار دو۔ آگے چلے جائیں آزادی چوک کے پاس لیڈی ولنگڈن ہاسپٹل، کیا بیماری پڑی تھی انگریزوں کو، آ کے لاہور میں ہسپتال بنا دے۔ کسی بھی خاتون کا اس کا مخصوص مسئلہ ہو، جا کے سب سے زیادہ علاج وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں جنوبی پنجاب کے علاقوں سے نکل جائیں، بہاولپور کی بات ہو رہی تھی، وکٹوریا ہاسپٹل جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل، 5 ضلعوں کا علاج پیشنٹ کا وہاں پہ ہوتا ہے، ضلع بہاول نگر کا، رحیم یار خان کا، بہاولپور کا، اور ساتھ لودرا کا، 5 ضلعوں کو کور کرتا ہے۔ ملکہ وکٹوریا برطانیہ سے بنا کے گئی، اور جب مسلمانوں کی باری آئی لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے کی، مسلمانوں نے کیا بنایا؟ لاہور میں چلے جاؤ، بیگم اچھی لگی، بیگم نے کہا مجھے کچھ چاہیے، شالامار باغ بنوا دیا۔ دوسری نے کہا مجھے کچھ چاہیے، دوسرا تھا تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، جا کے تاریخ اٹھا لو، 1628 عیسوی سے لے کے 1658 عیسوی تک پڑھ لو، بنائے مسلمانوں نے بھی، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچنے والے ہسپتال نہیں، لوگوں کی بیماری میں ان کی تکلیف کم کرنے والے ادارے نہیں، کیا بنائے؟ بیگم کہتی تھی کہ اس کو خوش کرنا ہے، تاج محل بنوا دیا، مقبرہ جہانگیر بن گیا، شالامار باغ بن گیا، 12 دری بن گئی۔ ہم نے یہ بنائے ہمارے مسلمانوں نے، اور جنہوں نے اخلاقیات اپنایا، کیا ضرورت کیا تھی انہیں؟ کیوں انہوں نے ادارے بنائے؟ لوگوں کا علاج ہو، کیا انہیں ہم سے محبت تھی؟ ہمارا درد تھا، ہمارا احساس تھا۔ ادھر سے گرانٹ آتی ہیں، ہماری سڑکیں بنتی ہیں، ہمارے روڈز بنتے ہیں، ہمارے ہاسپٹل بنتے ہیں، انہیں درد ہے ہماری تکلیف کا، ہماری بیماری کا درد ہوتا 15 لاکھ افغانستان میں مسلمان گلا نہ کٹواتا، درد ہوتا تو 25 لاکھ
مسلمانوں کا عراق میں خون نہ بہایا جاتا. درد ہوتا الجزائر ہو، ایریٹیریا ہو، لبنان ہو، فلپائن ہو، انڈونیشیا، مراکش، چیچنیا، بوسنیا، گروزنی، افغانستان، کشمیر، عراق، ہر جگہ پہ بہنے والا خون مسلمان کا ہے، لٹنے والی عزت مسلمان کی ہے، یتیم ہونے والا بچہ مسلمان کا ہے، توہین کسی کی ہوتی ہے وہ مسلمانوں کا قرآن ہے. اگر درد ہوتا دنیا کا نقشہ یہ نہ ہوتا. درد انہیں یہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ، علاج معالجے کے رنگ میں، بیماریوں کے علاج کے رنگ میں، دکھ درد کے رنگ میں، دور کرنے کے رنگ میں گھس جاؤ ان کے ساتھ. بندہ علاج LRBT میں علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہ کتابیں رکھی ہیں ٹیبل پہ، اٹھا کے پڑھنا. بائبل رکھی ہے، بائبل مقدس رکھی، وہ پڑھنا شروع کر دو. چھوٹے چھوٹے پمفلٹ رکھے ہیں اپنے مذہب کے تعارف کے لیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں قرآن و سنت کا خالص فہم عطا فرمایا ہے، ہمیں ترجمان بنایا ہے. ہم نے اپنی دعوت کو لے کر چلنے کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ہماری دعوت کے اندر سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے اخلاق ہے. مجھے ایک حدیث میں نے پہلی دفعہ جب پڑھی، اب یقین کیجئے میں بہت حیران ہوں، اور آخری حدیث میں عرض کرنے لگا ہوں، ضرور سنیے اور ہم اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں. میرا گلی میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میرا مسجد میں اپنے نمازیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میرا گھر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. اور یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے. مستدرک حاکم میں، مسند احمد ابن حنبل میں، اور صحیح ابن حبان میں. مستدرک حاکم میں 1346 نمبر پر صحیح سند سے یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اذا اتی بجنازۃ، جب کوئی جنازہ آتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہو کے رک جاتے، لوگوں کی باتیں سنتے. اذا اسنی علیہ بخیر، اگر اس جنازے والے بندے کے بارے میں لوگ اچھی بات کرتے نا، یار اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا، فقام فصلی علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے اور آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے. اور جب اس بندے کے بارے میں اذا اسنی علیہ بشر، برائی کے ساتھ باتیں کرتے نا، یار اس کا اخلاق بڑا بہت ہی برا تھا، لوگ بڑے تنگ تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے، فقالا، اور کہتے، قومو، کھڑے ہو جاؤ، صلو علی اخیکم، یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس پر جنازہ پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنی. صحیح سند سے مروی 3 کتابوں. اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی بنیاد پر میرے نبی نے جنازہ پڑھانا چھوڑ دیا تھا، اور ہم برے اخلاق اپنا کے توقع یہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن حوض کوثر سے مجھے جام ملے گا، مجھے پیغمبر کی سفارش ملے گی. سب سے ضروری چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ عقیدہ صحیح جن لوگوں کو مل گیا، منہج صحیح مل گیا، مسلک صحیح مل گیا، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو کہ ہماری آج بہت بڑی کمزوری بھی ہے، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے آپ کو مخلص بنائیں، جس میں ہماری دعوت جو ہے اس کا ایک بہت بڑی بہتری کی امید ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.